ہیلو ایوریون، آج ہم کریں گے رابرٹ پروسٹ کی پوئم دا روڈ ناٹ ٹیکن. اس کے انالیسس کریں گے، اس کی سمری پڑھیں گے، پیراپریزنگ بھی کریں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں پسٹ ٹینس میں. ٹو روڈ ڈائیورج ان یلو ووڈ اینڈ سوری آئی کوڈ ناٹ ٹریول بوتھ. یہ یہاں پر شاعر جو ہے وہ اس روڈ کی بات کر رہا ہے جو روڈ اس نے نہیں چنا ہے. روڈ ناٹ ٹیکن کا مطلب یہی ہے. تو یہاں پر پوئم کے شروعات میں جو ہے شاعر یا پوئٹ جو ہے وہ ایک چوراہے پر کھڑا ہے اور اس کے سامنے دو روڈز ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ ٹو روڈ ڈائیورج کا مطلب ہے ڈیوائڈ ہوئے ہیں. ان یلو ووڈ کا مطلب ہے جنگل میں. یہ دو روڈ جو ہے وہ جنگل میں جا رہے ہیں. اینڈ سوری آئی کوڈ ناٹ ٹریول بوتھ. یہاں پر پوئٹ جو ہے وہ سوری کرتا ہے کہ میں اکیلا ہوں تو میں دونوں روڈوں پر ایک ساتھ نہیں جا سکتا. اینڈ بی ون ٹریولر ایز لانگ ایز آئی اسٹوڈ. اور یہاں پر یہ کہتا ہے کہ میں ایک ٹریولر ہوں، یہاں پر بہت دیر سے میں کھڑا ہوں. اینڈ لک ڈاؤن ون ایز فار ایز آئی کوڈ ٹو ویئر اٹ بینڈ ان انڈر گروتھ. یہاں پر شاعر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت دیر سے کھڑا ہوں اس چوراہے پر، اس دونوں روڈوں کے سامنے، اور دیکھ رہا ہوں کہ یہ روڈ جو ہے وہ کدھر جا رہے ہیں. اور یہ روڈ جو ہے وہ جنگل میں ہے، تو یہ پلانٹس وغیرہ، ٹریز وغیرہ ہے، اس میں یہ روڈ جو ہے ڈھکا ہوا ہے. تو یہ روڈ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ روڈ کدھر جا رہا ہے. میں نیچے بھی دیکھ رہا ہوں اور اوپر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دونوں روڈ کدھر جا رہے ہیں، اور میں کس روڈ پر جو ہے وہ کس روڈ کو میں جو سلیکٹ کر سکوں. تو یہاں پر جو ہے وہ ہم دوسرے اسٹینزے میں جاتے ہیں. دین ٹک دا ادر از جسٹ پیئر. تو یہاں پر دوسرے روڈ کی بات کرتے ہیں کہ اس دوسرے روڈ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اینڈ ہیون پرہیپس دا بیٹر گلیم. اور یہاں پر دوسرے روڈ کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ چوائس کے لیے اچھا ہے، اس کو چوز کرنا اچھا ہوگا. بیکاز اٹ واز گراسی اینڈ وانٹیڈ ویئر. کیونکہ اس روڈ پر جو ہے وہ گھاس بھی بہت ہے، پتے بھی جڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ جو ہے وہ اچھا چوائس ہو سکتا ہے. دو ایز فار دیٹ دا پاسنگ دیر ہیڈ وارن دیم ریڈی اباؤٹ دا سیل. تو یہاں پر آخری دو لائن میں شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ ان دونوں روڈوں پر چلے ہیں، جو ٹریولر جو ہے وہ چلے گئے ہیں، تو اس کی پاؤں کے جو ہے وہ آثار میں دیکھ رہا ہوں، لیکن دونوں جو ہے وہ لیس ٹریول ہے. دونوں جو ہے وہ لیس ٹریول نہیں ہے، لیکن دونوں جو ہے وہ دونوں روڈز پر، دونوں راستوں پر جو ہے وہ ہر کوئی گیا ہے. مطلب ایک دونوں میں ایسا روڈ نہیں ہے جو کہ لیس ٹریول ہو، مطلب جس پر کم لوگ گئے ہوں. دونوں پر جو ہے وہ ایکول لوگ گئے ہیں، ایکول ٹریولر جو ہے وہ ان دونوں پر گئے ہیں. تو شاعر اس اسٹینزے میں ایکولائز کرتا ہے دونوں راستوں کو، ایکولائز کرتا ہے دونوں روڈز کو، کہ دونوں روڈز ایک جیسے ہی ہیں، دونوں روڈز پر مسافر گئے ہیں. پھر تیسرے اسٹینزے میں کیا کہتے ہیں؟ اینڈ بوٹ دیٹ مارننگ ایکولی لے ان لیوز نو اسٹیپ ہیڈ ٹروڈن بلیک. یہاں پر شاعر جو ہے وہ سچویشن بتاتا ہے کہ یہ مارننگ ہے اور یہ کھڑا ہوا ہے دونوں روڈز کے سامنے، اور یہ کہتا ہے کہ دونوں روڈز مارننگ میں ایکولی لے، مطلب ایکولی جو ہے وہ پلانٹس اور لیوز کے جو ہے ڈھکے ہوئے ہیں. I kept the first for another day. تو یہاں پر اس نے ایک روڈ کو چوز کیا ہے اور دوسرے روڈ کو جو ہے وہ اگنور کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس روڈ پر میں کسی اور دن آ جاؤں گی. Yet knowing how ways leads to way, I doubt it if I should ever come back. یہاں پر اس نے ایک راستے کو چن کر دوسرے راستے کو بعد میں لے لیا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے یہ راستہ چنا ہے اور یہ راستہ جو ہے وہ اور راستوں کو جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ میں پھر یہاں واپس نہیں آؤں گا، کہ میں اس دوسرے راستے پر بھی چلا جاؤں گا. تو یہاں اس اسٹینزے میں جو ہے روڈ سلیکٹ کر دیا ہے شاعر نے، اور دوسرے روڈ کو کسی اور دن کے لیے رکھ دیا ہے. اور شاعر یہ بھی جانتا ہے کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں وہ راستہ جو ہے آگے جائے گا، اور میں کبھی اس راستے سے واپس نہیں آؤں گا کہ میں یہ دوسرا راستہ بھی سلیکٹ کر سکوں. تو یہاں پر اس اسٹینزے میں شاعر نے جو ہے
وہ روڈ کو سلیکٹ کر دیا ہے. یہاں پر وہ کنفیوز تھا. آخری اسٹینزے میں آتے ہیں. I shall be telling with a. یہاں پر یہ فیوچر میں جاتا ہے کہ میں ایک آہ بھر کے یہ کہوں گا somewhere ages hence. کسی زمانے میں، کسی زمانے سے پہلے، کئی وقت پہلے two road diverge in a wood and I. 2 روڈ جو ہے وہ سپلٹ ہوئے تھے، 2 روڈ تقسیم ہوئے تھے. 2 روڈوں کی جو مجھ کو چوائس کرنی تھی، اور میں نے I looked the one least traveled by. اور میں نے وہ روڈ سلیکٹ کی ہے، میں نے وہ روڈ سلیکٹ کیا تھا جس پر لوگ کم گئے تھے، and that has made all the differences. اور پھر میری لائف میں جو کچھ بھی ہوا وہ اسی روڈ کو سلیکٹ کرنے سے ہی ہوا. تو جو ڈفرینسز ہے میری لائف میں، جو بھی کچھ ہوا پھر اس ڈیسیجن کے بعد، تو یہ ڈیسیجن جو ہے وہ ایک روڈ کو سلیکٹ کرنے، ایک راستے کو سلیکٹ کرنے، ایک فیصلے کو کرنے کے بعد میری لائف میں یا برا ہوا یا اچھا ہوا. تو یہ تھی روڈ ناٹ ٹیکن کی سمری اور پیرافریزنگ. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. خیال رکھیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا.